ایک جیلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہمنوا، اس کے اوپر سوال کرو وہ جواب نہیں دیتا، کلا بازیاں کھانا شروع کر دیتا، ٹمک ٹوئیاں، الزامات۔ اس کے ذمے 50 سے زائد سوال ہیں، جن میں سے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ کہ یہودیوں نے کہا تھا، کہتا یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کل کا چھوکرا ہے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ مجھے بتائیے کس یہودی نے کس کتاب کے اندر رسول اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے یہودیوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے، چاہے الزام یہودیوں پہ لگا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جس وقت مجھے خلیفہ بنانا تھا اس وقت بنایا نہیں، اب عثمان کی شہادت کے بعد سارا ملبہ میرے گاٹا فٹ کرنا چاہتے ہو۔ عجیب و غریب الفاظ۔ پہلی خلافت جو پوری ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی ہے نا اوپن مجمع میں، وہ حضرت علی کی خلافت ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہوں سب کچھ بگاڑ کے میرے گاٹے فٹ کرنے لگے ہو لوگ۔ یہ علی حضرت علی نے کس ٹائم کہا ہے، کس وقت کہا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو پورا کلپ بنوایا، میں کوڈ ورڈز میں بتاتا ہوں، میں برکت کے لیے بتاتا ہوں۔ اور جب انسان کے دل میں بغض نہ ہو تو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ محدثین نے کون سی خدمت کی ہے جی، نام نہیں بتائے۔ میں اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے، یہ روایت لکھ کے میں نام بتاتا ہوں، آخر میں جا کے تو 100 تردیدیں کر لے، جو تیرا مقصد تھا تو نے پورا کر لیا۔ اس نے یہ تک جھوٹ بولا ہے کہ نرے حافظ کی، یعنی چھڑا حافظ لفظ بولا کہ حالی جو بچوں کو ہم حفظ کرواتے ہیں نا، اس کی کوئی اسلام میں فضیلت نہیں، معاذ اللہ۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ حافظ قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے حافظ کی فضیلت ہو، جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو۔ جتنی حافظ قرآن کے فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں، المستدرک الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتا ہے، ان جھوٹوں کا جواب نہیں دے گا اور اپنی طرف سے، اور پھر لعنت کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے، تو لعنت پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر چلنے لگا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں، معاذ اللہ۔ کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیفائن کریں نا۔ جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے، آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے۔ کس طرح وہ آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں۔ یہ 50 سے زائد سوال ابو یحییٰ نور پوری نے ابھی اس کے سامنے پیش کیے ہیں، نہ مناظرے میں آتا ہے نہ مباہلے میں آتا ہے۔ یہ بندہ عجیب ہے، تابعین کے بارے میں کہتا ہے تابعین۔ اب بندہ یہ لفظ کہتا ہے تابعین، ان کے بارے میں کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے، معاذ اللہ۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ تابعین کو کہہ رہا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے، صحابہ دین سے پھر گئے تھے رسول اللہ کے جانے کے بعد۔ اس کے اور رافضیوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وہ امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں، اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام حنیفہ۔ امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام ابو حنیفہ۔ یہ اس کی تحقیق ہے، یہ اس کی تعلیم ہے۔ ابن تیمیہ کے یہ خلاف، ابن کثیر کے یہ خلاف، علامہ شیعی سارے اسلاف کے خلاف ہے، اور بکواس کتنے گندے الفاظ میں کرتے ہوئے کہتا ہے میں ان کے ختنے چیک کروں گا۔ بدبخت آدمی۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر ختنے چیک کرنے چاہیے، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری آن دی ریکارڈ باتیں موجود ہیں، ان باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ مباہلے سے بھی بھاگا ہوا، ہم نے مباہلے کا چیلنج آج نہیں 2 سال پہلے کا کیا ہوا ہے۔
تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے طفیل دوسی تک، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اگر جرت ہے، اگر سچا ہے تو آ کے مباہلہ کر لے، اور اگر جرت نہیں ہے اور علمی خیانت کرنی ہے تو مناظرہ کر لے، دونوں جگہ سے فرار ہے۔